أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ انعام اور احسان ہے کہ اس مالک و پروردگار نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خاص تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، بندوں کی نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بھاؤ بڑھاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بے شمار رحمت برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق اور تراویح سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ اس جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر اور اعتکاف کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں جب فرمایا، آپ علیہ السلام نے رمضان کے روزوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ گزشتہ جو ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی۔ بہرحال رمضان کا روزہ فرض ہے، ہمیں چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے متعلقین کو جو ہے اس بارے میں ہم بولتے رہا کریں، اور روزہ رکھنے کا ایک فضا اور ایک ماحول ہم قائم کریں، کیونکہ ابھی بھی مسلم معاشرے کے اندر روزہ داروں کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھی کثرت سے مل جاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر بھی جو ہے انہیں رمضان کا وہ لطف اور رمضان کا وہ مزہ انہیں نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے افراد کی جو ہے ہمیں تھوڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہم سمجھائیں، انہیں بتلائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جس مہینے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتے تھے، پروردگار میری زندگی کو لمبی کر دے، میری زندگی کو لمبی کر دے، کہ رمضان جو ہے میری زندگی مجھے عطا کر دے۔ اور جو بزرگان دین کے بارے میں ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے جو ہے متفکر ہوا کرتے تھے، رمضان کے بارے میں دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان تک اجے ہمیں باقی رکھ، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ اس طرح 6 مہینے پہلے سے جو ہے رمضان کے شوقین ہوا کرتے تھے۔ تو ایسا مبارک والا مہینہ، ایسا قیمتی مہینہ گزر رہا ہے، اور غفلت کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں محروم ہیں۔
جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بددعا فرمائی ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے۔ دو روزوں کا اہتمام، پھر تراویح کا اہتمام، تراویح کے بارے میں گزشتہ بتلایا گیا تھا۔ پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں تراویح جو ہے مکمل نہیں پڑھی جاتی ہے، تراویح نہیں پڑھی جاتی ہے، تراویح کا ماحول بھی جو آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاص جو ہے موقع ہے رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ پورا سال بھر آپ کو جو تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کو سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنہرا ایک جو ہے بہترین موقع عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے اندر۔ تو قرآن مجید کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر انسان کھڑے ہو کر کے جو ہے تراویح پڑھے اور قرآن سنے، اور جتنا جو ہم لطف لے کر کے اور جتنا ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ عام طور پر جو رمضان شروع ہوتا ہے تو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تراویح پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جیسا جیسا رمضان آتا جو ہے گزرتے جاتے ہیں تو تراویح پڑھنے والوں کی جو ہے تعداد بھی تھوڑی تھوڑی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر 27 کے بعد پھر لوگ آتے ہیں۔ بعض افراد ان دنوں کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دن آتے ہیں ذرا جو ہے گھر میں ان کی ضرورت ہے، ذرا شاپنگ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورتیں ہیں، تو دنیا کی طرف مائل ہو کر کے، کھانے پینے کی طرف مائل ہو کر کے ہم عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے دنیا کے لیے آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم شاپنگ کے لیے اپنی عبادت میں جو ہے کمی کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے عبادت کے اندر کمی کر رہے ہیں، تو جو ہے دنیا کے لیے ہم آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے اللہ نے آخرت کا جو ہے کمانے کا، نیکیاں کمانے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا اللہ نے سیزن دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سیزن کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ روزہ کا ہم اہتمام کریں، ذکر جو ہے تلاوت کا ہم اہتمام کریں، تراویح کو اچھی طرح ہم ادا کریں۔ اور اسی طرح جو ہے آنے والا جو عشرہ، کل اتوار سے انشاءاللہ جو تاخراتیں شروع ہونے والی ہیں۔ 21 کی پہلی تاخرات کل اتوار کو ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے تاخراتیں آتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے شب قدر کے متعلق فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں کے اندر تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو فرمایا 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں کے اندر جو ہے شب قدر کو تلاش کیا جائے، ان راتوں کے اندر شب قدر کے جو ہے عبادت کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس ایک رات کی فضیلت قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک جو ہے وہ قدر والی رات ایسی ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے اس کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایسی جو ہے چیز ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اندر عبادت کرنے والوں کو ثواب عطا کرتے ہیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہیں۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ 1000 مہینے کتنا ہوتے ہیں؟ تو 1000 مہینے 80 پر 3 سال 4 مہینے، 80 پر 3 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے، ایک رات مل جائے، تو اس بندے کو 80 پر 3 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف جو ہے 5 راتیں عبادت کرنی ہے، 5 راتیں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے 5000 تنخواہ، 10,000 تنخواہ اور 15,000 تنخواہ کے لیے نئی ڈیوٹی کرنے والے بیچارے پورا سال جاگتے ہیں، دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے نئی ڈیوٹی کرنے والے افراد پورا سال جاگتے رہتے ہیں۔ ڈیوٹی ان کی نہیں کی ہے تو نائٹ بھر چوکیداری کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دے رہا ہے، تو کیا بندے کے لیے رمضان کے اندر 4-5 راتوں کا جاگنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے،
اگر بندہ طلب کرے اور شب قدر کو حاصل کرنا چاہے، شب قدر کو حاصل کرنے کی جو ہے نیت اور جستجو کرے، تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں شب قدر ادا کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو ہمیں اہتمام سے شب قدر کے اندر عبادت کرے، کیونکہ اس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ خاص ہمیں ملا ہے، یہ خاص ہمیں ملا ہے۔ اس سے پہلے امتوں کو یہ موقع نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے امتوں کو یہ آفر اور جو ہے یہ نعمت عطا نہیں فرمائی تھی، اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے ہمیں جو ہے موقع عطا فرمایا۔ چنانچہ محدثین کرام نے شأن نزول کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر کو کب نازل فرمایا، تو اس کے جو ہے شأن نزول کے اندر کئی ایک واقعات ملتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے جو ہے حالات بیان فرمائے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، وہ بندہ جو ہے 1000 سال تک 100 سال تک یا 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، اور ایک بندہ جو ہے 1000 سال تک دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نفلیں پڑھتا تھا، پلک جھپکنے کے برابر اس نے جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب یہ واقعات سنے تو حضرات صحابہ کرام کو اس سے بڑا تعجب ہوا کہ ان کی عمریں تو اتنی بڑی ہیں، ان کی عمریں اتنی بڑی ہیں، 1000 سال کی ان کی زندگی ہے، اور ان کا جو ہے 1000 سال کی عبادتیں ان کی ہیں، اور ہماری عمریں اتنی ہے ہی نہیں، ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال کی ہماری زندگی ہے۔ اب نیکیوں میں ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ نیکیوں میں ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ عمر زیادہ تو نیکیاں بھی زیادہ، عبادت بھی زیادہ، مرتبہ بھی زیادہ، مقام بھی زیادہ، جنت کے اندر ہوگا کہ اونچے مقام پر ہوں گے، اور ہماری امت کی عمریں کم تو پھر نیکیاں بھی کم، تو اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بھی کم، جنت کے اندر بھی ہمارا درجہ کم ہوگا، پچھلے امتیں بہت آگے چلے جائیں گے، ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے حضرت صحابہ کرام کو غم اور جیسے صحابہ کرام کو فکر لائق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرما کر کہ اس غم اور فکر کو دور فرما دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ جو ہے اگرچہ ہم نے آپ کی امت کو چھوٹی عمر دی ہے، لیکن ہم آپ کی امت کو مایوس کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کی امت کو مایوس کرنا نہیں چاہتے ہیں، چھوٹی عمر ہے لیکن ایسے موقع عطا کریں گے کہ ان موقع کے اندر وہ عبادت کر لے گی تو جو ہم ان کو بھی ہزاروں مہینوں کا اور کئی سالوں کا عبادت کا ثواب دیں گے۔ اللہ نے شب قدر عطا فرمایا، امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں آفر عطا فرمایا ہے، نعمت عطا فرمایا ہے، ہمیں خاص طور سے شب قدر دی گئی ہیں۔ مصنف جو ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں کوشش کر کے اگر 10-20 راتیں عبادت کر لے، 10-20 سال تک اس بات کا اہتمام کرے کہ جو ہے شب قدر کے اندر مجھے جاگنا ہے، اور جو ہے ہر رات کے اندر عبادت کرتے ہوئے شب قدر کو 10-20 سال تک بندہ کوشش کر کے جو ہے نیکیاں حاصل کر لے، تو اندازہ لگائیے کہ اس کے نام اعمال کے اندر کتنا ثواب ہوگا۔ 1 سال محنت کی، کوشش کی، جستجو کی، عبادت کی، 80 پر 3 سال کا جو ثواب مل گیا، اس سے بھی زیادہ کا، اور 10 سال تو 830 سال سے بھی زیادہ کا جو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی بندہ 20 سال حاصل کر لے، کوئی بندہ 30 سال حاصل کر لے، تو اندازہ لگا لیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا ثواب عطا کریں۔ یہ ثواب صرف جو ہے ان راتوں کا، اس کے علاوہ باقی زندگی کی باقی نیکی الگ، پھر باقی موقع کی جو باقی فضیلتیں الگ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس امت کو یہ شب قدر عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس رات کو ہم عبادت بنائیں۔ کئی سالوں سے میں کہتا ہوں کہ لفظ کہ جو ہے ہم صحیح لفظ استعمال کریں، کیوں؟ لفظ کا بھی اثر ہوتا ہے، لفظ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جگنے کی راتیں ہیں، یہ جگنے کی راتیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی جگنے کی راتیں مت کہو، بلکہ کہو یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جگنے کی رات کہا اور ہم نے جگنے کی رات بنایا، عبادت نہیں کر رہے ہیں اس میں،
جاگتے تو ضرور ہیں، جاگتے تو ضرور ہیں، مگر عبادت نہیں کرتے ہیں، تو عبادت نہ کرے اور صرف جاگے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ان راتوں میں خالی جاگے اور عبادت نہ کرے تو کوئی ثواب نہیں۔ جو ثواب احادیث کے اندر موجود ہیں، جو فضیلت احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے، آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں جو کچھ نازل ہوتی ہیں، اور جو مقام و مرتبہ جو ہے اس رات کے اندر عبادت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کے اندر کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو، اس کے لیے فضیلتیں ہیں۔ صرف جاگنے والوں کو جو ہے یہ مقام مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ لفظ بھی بدلے، عمل بھی بدلے، کہ ہم کیا کرتے ہیں جگنے کی رات، اور جگنے کی رات یا جگانے کی رات ہم بنا دیتے ہیں کہ جو ہے تراویح دیر سے رکھتے ہیں، پھر تراویح کے بعد جو ہے بعض جگہ پر دو حضرات تقریر کرنے والے ماشاء اللہ، دو بندے بیان کرتے، ایک بندہ 1 گھنٹہ بیان کرتا اور ایک بندہ اور 1 گھنٹہ بیان کرتا ہے۔ تراویح ختم ہوتے 11:30 ہو گئے، پھر وہاں سے جو ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیان، تو رات کے 1:30-2 بج گئے۔ اب چائے کے نام پہ نکلے، اس وقت تو مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، بیان ہونے تک جو ہے مسجد رہتی ہے، پھر جو ہے جیسے بیان ختم ہو گیا تو مسجد سے سارے لوگ چائے پینے کے لیے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں بس چلے ہی جاتے ہیں۔ 2-4 بندے 8-10 بندے مسجد میں ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، باقی سارے حضرات چائے کے نام پہ باہر جا کے گپے مارتے ہوئے، وقت گزارتے ہوئے ادھر ادھر کر کے جو ہے رات بیکار کر دیتے ہیں۔ تو ان 2 بجے تک جاگنے والے بندوں سے، اس 1 بجے تک جاگنے والے بندوں سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندے تو اور راتوں میں، اس رات میں تو نے جو عبادت کی تو کیا تو نے کوئی زیادہ عبادت کی ہے؟ 20ویں رات تو نے گزاری۔ 20ویں رات کیسے گزاری کہ عشاء کی نماز 8:30 کو تھی، تو عشاء کی نماز کو پہنچے، عشاء کی نماز پڑھی، اور جو اس کے بعد کیا کیا، تراویح کی نماز مکمل پڑھی، اور جو ہے اس کے بعد کچھ دعا وغیرہ کر کے گھر چلا گیا۔ 21 کی رات کو کیا کرا، 21 کی رات کو عشاء کی نماز کو پہنچا 9:30 کو، اور 9:30 کو بھی جو ہے عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، اس کے بعد صرف بیان سنا، اتنے دیر تک 1:30 بج گئے، 2 بج گئے، 2 بجے تک 2 رکعت نفل نماز بھی اس بندے نے نہیں پڑھا ہے۔ ایکسٹرا نماز شب قدر کے لیے عبادت 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا ہے، آدھی رات سے زیادہ جو ہے رات گزر گئی مگر عبادت نہیں کرا۔ اب اس کے بعد بھی پھر جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر لیا، اب وہ 2 بجے تک جاگ لیا، اب بس ہے، اب جب بیان ختم ہوتے ہی جو چلا جاتا ہے، تو یاد رکھیے آپ نے عبادت کچھ بھی نہیں کی، جاگا تو ضرور ہے۔ روزانہ کی جو نماز عشاء کی نماز تھی وہی نماز آپ نے پڑھی ہے، روزانہ جو تراویح آپ پڑھتے تھے وہی تراویح آپ نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ نہ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، نہ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا ہے، اور نہ ہی آپ نے 2 رکعت نمازیں جو ایکسٹرا جو ادا فرمائی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، پھر جو ہے جا کے سو جاتے ہیں یا گپچو لگاتے ہیں، تو پھر یہ فضیلت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس رات میں جاگنے پر ثواب نہیں ہے، بلکہ اس رات میں عبادت پر ثواب ہے، اس رات میں عبادت پر ثواب ہے۔ اور ایک بات مزید سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ رات جو شروع ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، تو شب قدر کی عبادت مغرب کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم لوگ عشاء کی نماز کی تیاری کے لیے 9:30 بجے کہیں عشاء ہے، 10 بجے کہیں عشاء ہے، تو جو ہے مغرب ہوتی ہے 7 بجے اور 10 بجے 3 گھنٹے، یہ 3 گھنٹوں کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ، جو روزانہ کرنے والے وہ کرتے ہوں گے، عام طور پر ان 3 گھنٹوں کے اندر کوئی بندہ، ارے بھائی رات ہے 3 گھنٹے وقت ملا ہے، ذرا اس کے اندر اوابل پڑھ لیتے ہیں، ذرا اس کے اندر نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ذرا اس کے اندر دعائیں کر لیتے ہیں، ذرا اس کے اندر ذکر اذکار کر لیتے ہیں، کرنے والا نہیں ملے گا۔ وہ سارا 3 گھنٹے عشاء کی نماز کی تیاری میں، کھانے پینے کی تیاری میں اور دوسری چیزوں کی تیاری کے اندر سارا وقت جو ہے 3 گھنٹے گنوا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہی تراویح بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ان راتوں کو عبادت کے ساتھ عبادت کریں۔ ان راتوں میں آپ مغربات کیجئے، عشاء کے بعد کیجئے، جاگیے، اگر جاگنے کا موقع آپ پوری رات جاگیے، یا جاگنے کا موقع نہیں ہے تو آپ مغرب کے بعد جو ہے عبادت کیجئے۔ 3 گھنٹے آپ کو مل رہے ہیں، اس میں جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نفل نمازیں پڑھیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا کہ جبکہ دوسری جگہ پر ماحول یہ ہے، لوگ جو ہے عام طور پہ یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، 8:30 بجے وہاں نماز ہوتی ہے، تاخرات میں بھی نماز وہی ٹائم پہ ہوتی ہے، نماز کے بعد
نماز کے بعد تاکراتوں کے اندر لوگ مغرب کے بعد جلدی آ جاتے ہیں، مغرب سے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور مسجد میں جگہ جگہ پارے جو ہے پاروں کے لیے کھانے بنے ہوتے ہیں اور پارے رکھے ہوتے ہیں، لوگ جو آتے ہیں اپنا اپنا پارا نکالتے ہیں، پڑھنا پر جو ہے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مغرب سے لے کر عشاء تک ایک پارا دو پارا تلاوت کر لیے، پھر عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد بیٹھ کر کچھ نفل نمازیں پڑھ لیے، ایک آدھ گھنٹہ مسجد میں رہے، پھر اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ نماز ختم ہونے 10 بجے 10، 10:30، 11 بجے تک رہے، 11 بجے گھر چلے گئے۔ اور جن بندوں کو صبح میں کام میں جانا ہے وہ لوگ سو جاتے ہیں، اور جن بندوں کو موقع ہے وہ گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور جو پھر صبح جلدی اٹھتے ہیں، سحری کرنے کے بعد فوراً مسجد میں آ جاتے ہیں، اور اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تہجد وغیرہ آرام سے مسجد میں پڑھتے ہیں، بیٹھ کے ایک پارا تلاوت کر لیتے ہیں اور فجر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ آرام کر کے پھر اپنے کام میں چلے جاتے ہیں۔ وہ بندے کہیں اچھے ہیں، وہ بندے کہیں اچھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رات میں 1 گھنٹہ عبادت کیا ہے، اور فجر سے پہلے انہوں نے 1 گھنٹہ عبادت کیا ہے، اس رات کے اندر 2 گھنٹے عبادت کیے ہیں، اور رات کے جو 5-6 گھنٹے کی نیند بھی پوری کیے ہیں۔ اور یہاں پر ہم لوگ جو پوری رات کی نیند بھی گنوا دیتے ہیں، مگر آدھا گھنٹہ بھی عبادت نہیں کرتے، آدھا گھنٹہ بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس رات کو خالی جاگنا نہیں ہے، اس رات کو عبادت کرنا ہے۔ مغرب کے بعد بھی عبادت کا وقت ہے، عشاء کے بعد بھی عبادت کا وقت ہے، اور جو ہے سحری کو اٹھتے ہیں جو تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور جو تہجد کے پیچھے بڑھنا ہے۔ ایک اور بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے دعوتوں کے چکر میں، دعوتوں کے یہ جو ہے بھاگم بھاگی تو بہت کرتے ہیں، لیکن عبادت کے نام پر جو ہے عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو معلوم کرتے کہ بھائی فلاں جگہ کیا ہے، فلاں جگہ کہاں ہے، فلاں جگہ کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے، اچھا کہاں ہے، بہترین کہاں ہے، اور جو ہے بکرے کا کہاں ہے، معلوم کر کے وہاں جاتے ہیں، وہاں گھومتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کھانے پینے کے نام پہ کھاؤ، اللہ نے موقع دیا کھائیے، مگر عبادت بھی تو اصل چیز ہے، عبادت بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ جو ہے وہ بندے بھی کیوں کرتے ہیں، روزدار ہے جو ہے روزداروں کو سہولت پیدا کرنے کے لیے وہ بندے محنتیں کر کے آپ کو کھلا رہے ہیں، تو آپ عبادت پر کیجیے، کھائیے، کھانے سے کوئی منع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، کھائیے کھائے سے کوئی منع نہیں۔ رات بھر جو ہوٹلیں سجتی ہیں، منع نہیں ہے، آپ حلیم کھائیے اور یہ کھائیے وہ کھائیے، خوب جائیے، مگر تراویح چھوڑ کر نہیں، نمازیں چٹ کر کے نہیں، عبادت غارت کر کے نہیں، اپنی آخرت برباد کر کے نہیں، کھانے پینے کے نام پر ہمارے جو ہے آخرت برباد ہو جائے، ایسا نہیں۔ آخرت کماتے ہوئے، اپنی عبادت کرتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو جتنا چاہے اتنا کھا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اصل عبادت ہے، کھانا پینا تابع ہے، اور وہ لوگ کھانے پینے کو اصل بنا دیتے ہیں، عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر عبادت اصل ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اعتکاف، نبی علیہ السلام نے جو ہے شب قدر کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، تو فرمایا کہ جو ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت الکفایہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا، ایک سال کسی سفر کی وجہ سے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ امی عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے، ایک سال چھوڑ گیا تو آپ اس کی قضا فرمائی، 20 دن آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد امہات المؤمنین اعتکاف فرماتی رہی۔ اعتکاف جو ہے شب قدر کو حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اعتکاف بھی بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اے اللہ میں تیرے پاس حاضر ہو گیا ہوں، بس جو ہے تو مجھے معاف کر، جو میرے گناہوں کو معاف کر اور میرے دعائیں قبول کر، تب تک میں تیرے پاس سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے در پر آ کر حاضر ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ بندہ مسجد میں کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر بندہ اعتکاف کی وجہ سے
بیمار کی یاد نہیں کر سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی بیوہ کی مدد کے لیے کوشش نہیں کر سکتا، کسی یتیم کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف والے کو مسجد میں بٹھا کر کے جنازے کا نماز کا ثواب بھی دیتے ہیں، بیمار کی یاد کا ثواب بھی دیتے ہیں، بیوہ کی مدد کا ثواب بھی دیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو معتکف کو جو کام باہر جا کر کے نہیں کر سکتا ہے، وہ سارے کام اللہ تعالیٰ مسجد میں بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان کا اعتکاف سنت الکفایہ ہے کہ محلے کے اندر کم سے کم 1-2 آدمی اعتکاف کر لے، سارے محلے کی طرف سے ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں رکھے گا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، سارے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے 10 دن کا اعتکاف کرے، اور جن بندوں کو 10 دن کا اعتکاف کا موقع نہیں ہے تو جتنے دن کا اعتکاف نفل اعتکاف جو آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ 5 دن کا اعتکاف کرے، 3 دن کا اعتکاف کرے، 2 دن کا اعتکاف کرے، 1 دن کا اعتکاف کرے، یا چند گھنٹوں کا بھی نفل اعتکاف چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ تم مسجد میں جب آ جاؤ تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لو، جتنی دیر تم عبادت کرو گے وہ عبادت الگ ہے، اعتکاف کی نیت کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر عالی شان محل عطا کریں گے، جنت کے اندر عالی شان مقام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو آپ حضرات یہ تاقراتوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے جو ہے بیٹھ جائیے اور جو وہاں عبادت کیجیے، آپ کے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا اور عبادتوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف بھی جو بڑی عبادت ہے، جو جن لوگوں کو موقع ہے سنت اعتکاف فرمائیں، اور جن کو موقع نہیں ہے نفل اعتکاف جتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، یا جو ہے چند گھنٹوں کا، تو اس حساب سے اس کو جو ہے کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان المبارک کی رحمت برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے آزادی کے جو ہے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کی جو ہے دولت نصیب فرمائے، شب قدر کی عبادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھی توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔